السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت صحابیات کے سلسلے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے سیدہ تمادر بنت عمرو خنسا رضی اللہ عنہا۔ قبیلہ قیس سے تھیں، ان کا لقب خنسا تھا، نام تمادر تھا۔ یہ نام اس لیے رکھا کہ ان کا رنگ بڑا سفید تھا۔ ان کا سلسلہ نسب قبیلہ مدر تک پہنچتا ہے۔ یہ وہ قبیلہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کا قلعہ قرار دیا۔ والد کا نام عمرو بن حارث تھا۔ ان کے دو بھائی تھے، ایک کا نام صخر اور دوسرے کا نام معاویہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں تمادر کو اپنے دو بھائیوں کے ساتھ والہانہ عقیدت تھی۔ جب ان دونوں کو قتل کر دیا گیا تو یہ دھاڑے مار مار کر روئیں۔ دونوں بھائیوں کی جدائی میں جی بھر کر آنسو بہائے۔ ان کے غم میں اتنے زیادہ اشعار کہے کہ ایک پورا دیوان معرض وجود میں آ گیا، جسے شعر و شاعری کے میدان میں ادب کا خزینہ قرار دیا گیا اور علمی و ادبی دنیا میں نادر مفردات کا مرقع سمجھا گیا۔ ان کا دیوان کافی بڑا ہے۔ 1888 عیسوی میں یہ بیروت سے چھپا ہے اور 1889 میں ایک سال کے بعد فرنچ ترجمہ بھی چھپا ہے۔ ان کے ساتھ اور کچھ عورتوں کے مرثیے چھپے تھے اور یہ مرثیہ گو شاعرہ تھیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کچھ اور عرصے کے بعد ان کے دیوان کی شرح بھی چھپی۔ ان کے لقب سیدہ تمادر رضی اللہ عنہ خنسا کے لقب سے مشہور معروف ہوئیں۔ خنسا پست اور چپٹے ناک والی خاتون کو کہتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ تمادر رضی اللہ عنہ کو یا خنسا کہہ کر آواز دی تو انہوں نے اسی لقب کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا، اس لیے اس نے اسی نام سے مشہور و معروف ہونے کو ترجیح دی اور اس لفظ کو اپنی شان و شوکت کی علامت سمجھا۔ سیدہ خنسا رضی اللہ عنہ کے خاوند کا نام رواحہ بن عبد العزیز سلمی تھا۔ ان کے 4 شیر جوان بیٹے تھے۔ چاروں جنگ قادسیہ میں ایرانی فوج سے لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ جنگ قادسیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی۔ بیسیکلی ان کی 2 شادیاں ہوئی تھیں، ایک رواحہ کے ساتھ، اور جب رواحہ فوت ہو گئے تو ان کی دوبارہ شادی ہوئی مرداس کے ساتھ۔ جب یہ بھی فوت ہو گئے تو باقی زندگی انہوں نے بیوگی میں گزاری۔ چاروں نے اپنی والدہ محترمہ کی طرف واپس آنے کی بجائے رب العزت کے ساتھ ملاقات کو ترجیح دی۔ چاروں داد شجاعت دیتے ہوئے میدان جنگ میں جام شہادت نوش کر گئے۔ سیدہ خنسا رضی اللہ عنہا بہادری، دلیری، جرات و شجاعت، فصاحت و بلاغت، وفاداری، اخلاص، انتہائی حسن و جمال اور نادر نوعیت کی ذہانت و فطانت کی پیکر تھیں۔ ان بے شمار خوبیوں کی بنا پر قوم کی بڑی بڑی مشہور معروف شخصیات کی نگاہوں کا مرکز و محور تھیں، لیکن انہوں نے اپنے لیے رواحہ بن عبد العزیز کو رفیق حیات پسند کیا۔ ان کے چاروں بیٹے زمانہ جاہلیت میں ہر دل عزیز تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان پر عرب مسلمانوں کو ناز تھا، یعنی ان کے سب بچے مسلمان ہو گئے تھے۔ اور یہ خود نجد کی رہنے والی تھی، یعنی مکہ مدینہ کی رہنے والی نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اس وقت ان سے آ کر ملی۔ اس وقت ان کی عمر 50 سال تھی، یعنی اپنی جوانی گزار چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد ان کے بیٹوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خنسا سے کوئی حدیث روایت نہیں ہے، مگر یہ ایک بلند پایہ شاعرہ تھیں۔ سیدہ خنسا رضی اللہ عنہا کی شخصیت کے 2 پہلو نمایاں طور پر سامنے آئے۔ ایک پہلو زمانہ جاہلیت میں آشکارا ہوا اور ان کی بلند پایہ شاعری تھی۔ جب ان کے 2 بھائی صخر اور معاویہ قتل کر دیے گئے تو انہوں نے ان کے غم میں جی بھر کر آنسو بہائے۔ سیدہ خنسا نے نہ صرف خود اشک کی نہریں بہائی بلکہ اپنے بھائیوں کے غم میں ڈوب کر ایسا دلدوز مرثیہ کہا کہ جس نے بھی سنا وہ زار و قطار رونے لگا۔ ہر ایک نے مرثیہ سن کر
آنسو بہائے اور اس طرح خنسا کے غم میں شریک ہونے کا اظہار کیا۔ اس مرثیہ نگاری نے خنسا کو بے مثال شاعرہ ہونے کا اعزاز بخشا۔ سیدہ خنسا رضی اللہ عنہ کی اپنے بھائی صخر کے ساتھ ایک طرفہ محبت نہ تھی، بلکہ ان کا بھائی بھی اپنی بہن خنسا کے ساتھ حد درجہ محبت اور اپنائیت کا اظہار کرتا تھا۔ پھر بھلا بہن اپنے بھائی کے ساتھ وفاداری کا ثبوت کیوں نہ دے؟ وفاداری تو سیدہ خنسا رضی اللہ عنہ کا ایک خاص وصف تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سیدہ خنسا رضی اللہ عنہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے ایک اون کی صدری پہنی ہوئی تھی۔ صدری کہتے ہیں اون کی جو پیٹی ہوتی ہے نا، اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے، جو آپ کے سینے کے اوپر جو اون سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، اے خنسا، یہ خوبصورت صدری کیسے میسر آئی؟ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے زندگی بسر کی، آپ دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، میں نے آج تک اس جیسی صدری زیب تن نہیں کی۔ سیدہ خنسا رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس صدری کے پہننے کی بھی ایک داستان ہے۔ اون کی یہ صدری میں اپنے سے جدا نہیں کر سکتی، یہ میرے لباس کا لازمی جز بن چکی ہے۔ وہ داستان یہ ہے کہ میری شادی قوم کے ایک سردار کے ساتھ ہوئی۔ میرا خاوند بڑا شاہ خرچ انسان تھا، اس کے ہاتھ میں پیسہ ٹکتا نہیں تھا، بے دریغ مال خرچ کرنا اس کی عادت کا حصہ تھا۔ اس نے اتنی فضول خرچی کی کہ سارا مال ختم ہو گیا۔ جب ہمارے پاس خرچ کے لیے کچھ نہ بچا تو ہم اپنے بھائی صخر کے پاس آئے اور اسے اپنی حالت زار کے بارے میں بتایا۔ اس نے ہماری بپتا سنتے ہی اپنا سارا مال 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پھر اس نے ہم سے کہا کہ جو حصہ تمہیں اچھا لگتا ہے وہ میری طرف سے قبول کریں۔ ہم وافر مقدار میں بہترین مال لے کر واپس اپنے گھر پہنچے۔ میرے خاوند نے چند دنوں میں وہ سارا مال خرچ کر دیا۔ ہم پھر خالی ہاتھ ہو گئے۔ میرے بھائی صخر کو پتہ چلا تو اس نے پھر اپنے مال کے 2 حصے کیے اور مجھے کہا کہ جو مال اچھا لگتا ہے وہ تیرا ہوا۔ ان کی بیوی نے اسے کہا کہ تم کب تک اپنا مال 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان کو نوازتے رہو گے؟ یہ عموماً ہوتا ہے نا، جب ایسے شوہر کوئی کام کر رہے تو بیویاں کی یہ بات کہہ رہی ہوتی ہیں۔ تو جواب میں میرے بھائی نے یہ شعر کہا، واللہ لأفنحها شرارها فلو هلكت قدت خمارها واتخذت من شعر صدارها۔ تب سے میں نے قسم کھائی ہے کہ میں زندگی میں اس صدری کو اپنے سے الگ نہیں کروں گی۔ میرے بھائی نے 2 دفعہ اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ہر دفعہ ایک حصہ میرے سپرد کر دیا۔ اس طرح اس نے مال کے معاملے میں میرے ساتھ بڑی فیاضی کا ثبوت دیا۔ کیا میں اس کی جدائی میں اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے میں فیاضی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی؟ جب تک میری آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہو جاتے، میں اپنے بھائی صخر کے غم میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتی رہوں گی۔ ایک روز سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدہ خنسا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، مدر قبیلہ کے سرداروں کے قتل پر رونے کی وجہ سے میری آنکھوں کی حالت ہوئی۔ یعنی اس کے بھائی سردار تھے اس قبیلے کے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے خنسا، وہ تو جہنم میں ہیں۔ اس نے کہا، اس کا مجھے اور زیادہ صدمہ ہے۔ پہلے تو میں اپنے بھائی صخر کی زندگی کے خاتمے پر روتی تھی اور اب میں اس کے جہنم میں ہونے پر روتی ہوں۔ جب جریر شاعر سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا شاعر کون ہے تو اس نے کہا، اگر سیدہ خنسا رضی اللہ عنہا نہ ہوتی تو میں سب سے بڑا شاعر ہوتا۔ یہ بنو امیہ کا شاعر تھا، ٹھیک ہے، جریر سے پوچھا گیا کہ آپ سیدہ خنسا رضی اللہ عنہ کو شاعری میں اتنا بلند مقام کیوں دیتے ہیں؟ اس نے کہا کہ سیدہ خنسا کے اشعار کی وجہ سے۔ جریر شاعر کا سیدہ خنسا رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ تبصرہ ان کے بلند پایہ شاعرہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ کھرے کھوٹے سونے کی پہچان جوہری ہی کو ہوتی ہے، یعنی ایک شاعر ہی شاعر کی قدر جانتا ہے۔ سیدہ خنسا کا مسلمان ہونا۔ سیدہ خنسا رضی اللہ عنہ کا اپنے دونوں بھائیوں کے بارے میں موقف اس ماحول کے مطابق تھا جس میں اس نے تربیت پائی، لیکن یہ ماحول ہمیشہ نہ رہا۔ آفتاب اسلام طلوع ہوا، اس کی کرنیں سیدہ خنسا کے دل تک پہنچی تو ان کرنوں نے ان کے دل کی میل کچیل کو دھو کر صاف شفاف کر دیا، جہالت کی تمام علائشیں پاک صاف کر دیں اور سیدہ خنسا کو ایک نئے روپ میں تبدیل کر دیا۔
سیدہ تمادر رضی اللہ عنہا اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنے لگی، لیکن اس خاتون نے کس طرح اسلام قبول کیا، کس چیز نے اس کی شخصیت کو یکسر بدل دیا۔ ہوا یہ کہ خنسا اپنے بیٹوں کے ہمراہ بنو سلیم کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئیں۔ جب یہ وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ سے متاثر ہو کر سب نے اسلام قبول کر لیا۔ سب نے ایک اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگا لی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خنسا رضی اللہ عنہ سے اشعار سنے تو آپ نے مزید اشعار سننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے خنسا اور شعر سناؤ۔ لیکن جب بنو طیق قبیلے کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا، وہ سب دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی رغبت رکھتے تھے، تو اس وفد میں سے عدی بن حاتم اور اس کی ہمشیرہ صفانہ بنت حاتم اور قبیلہ بنو طیق کے چند افراد آگے بڑھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو عدی بن حاتم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایک شخص سب سے بڑا شاعر ہے، اور ایک سب لوگوں سے بڑھ کر سخی ہے، اور ایک سب لوگوں سے بڑھ کر شہر سوار ہے۔ یعنی وہ اپنے قبیلے کے گن گانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے نام لیں۔ عدی بن حاتم نے کہا، لوگوں میں سب سے بڑا شاعر امراؤ القیس بن حجر ہے، اور لوگوں میں سے سب سے بڑا سخی میرا باپ حاتم بن سعد الطائی ہے، اور لوگوں میں سے سب سے بڑا شہرسوار عمرو بن معد یکرب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، جس طرح تم کہتے ہیں درست نہیں ہے۔ در حقیقت لوگوں میں سب سے بڑھ کر شاعرہ خنسا ہے، لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا میں ہوں، اور لوگوں میں سب سے بڑا شہرسوار علی بن ابی طالب ہے۔ سیدہ خنسا رضی اللہ عنہا کے حق میں لوگوں میں سب سے بڑھ کر شاعرہ ہونے کی گواہی سید البشر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوئی، یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ پہلے اپنے بھائیوں کو روتی تھیں، اور پھر اسلام لانے کے بعد کس طرح اپنے بیٹوں کے حوصلے بڑھاتی ہیں، اور اپنے بیٹوں سے کہتی ہیں کہ تم پیٹھ پھیر کر واپس نہ آنا۔ دیکھیں خاتون وہی ہیں، مگر ایمان کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے کس طرح بدل گئیں۔ آپ دیکھیں پہلے بھائیوں کی سخاوت اور ان کی خوبیوں پر روتی تھی، ان کے مرنے کے بعد کہ کیسے کیسے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، مگر بعد میں ان کے کفر کی حالت میں مرنے کی وجہ سے روتی تھی کہ ہائے ان کا انجام کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں پہلے جہاں بھائیوں کی موت کا اتنا غم تھا، اور اب اپنے بیٹوں کو انکریج کر رہی ہیں۔ حالانکہ موت تو موت ہے، ایک عورت کے لیے بھائی سے زیادہ بیٹوں کی جانیں قیمتی ہوتی ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ کس طرح خوشی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اپنے بیٹوں کو لڑنے کے لیے کہتی ہیں۔ یہ سب ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اسی ڈیٹیل آپ کو ملے گی، اور وہ بھی کس طرح اپنی ماں کی بات کو پلے باندھ لیتے ہیں، اور ان میں سے ایک بھی واپس نہیں آتا، اور ان کے واپس نہ آنے پر شکر ادا کرتی ہے، ایک آنسو بھی نہیں بہاتی۔ بھلے یہ اتنا بڑا فرق کیوں آیا ان کے اندر؟ کیونکہ ایمان لانے کے بعد اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے، اولاد سے بھی زیادہ۔ آپ دیکھیں ایک نہیں بلکہ 4 بیٹے تھے، اور اللہ کی محبت کی پہچان بھی یہی ہے کہ ہر چیز ہر رشتے سے بڑھ کر ہے، یعنی اللہ کی محبت کے سامنے اپنی ہر چیز قربان کر دی جائے۔ ان کی شخصیت کے اندر وفاداری کا عنصر ہے، پہلے بھائیوں کی وفاداری میں غمساری کرتی رہیں، اور اب دین کے ساتھ بھی ان کی وفاداری ہے، اور آخرت انسان کو ایسی امید دیتی ہے کہ اس کے لیے بڑے سے بڑا غم انسان کے لیے بہت ہی حقیر ہو جاتا ہے۔ اگر واقعی حقیقی معنوں میں آخرت پر ایمان انسان کے اندر آ جائے نا، ساری بات ہی ایمان کی ہوتی ہے۔ ایمان اندر داخل ہو جائے تو پھر انسان خود بخود بدل جاتا ہے۔ جب جنگ قادسیہ بپا ہوئی، یہ دن سیدہ خنسا رضی اللہ عنہ کی ایمان کی آزمائش کا دن تھا۔ یہ مشکل ترین امتحان تھا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا اس امتحان میں سیدہ خنسا رضی اللہ عنہ ناکام ہوئی، یا انہوں نے امتیازی کامیابی حاصل نہیں کی؟ انہوں نے امتحان میں ایسی کامیابی حاصل کی کہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ جب سیدہ خنسا رضی اللہ عنہ اور ان کے 4 بیٹوں نے جنگ قادسیہ کے لیے روانگی کا اعلان سنا تو 4 بیٹوں نے جلدی سے ہتھیار زیب تن کر لیے،
ان کی بہادر والدہ اپنی بیٹوں کو حوصلہ دلانے لگی اور وہ اپنے بہادر مسلح بیٹوں کو نظر بھر کر دیکھنے لگی۔ اسے دکھائی دے رہا تھا کہ شاید اس کا اپنے بیٹوں کے ساتھ زندگی کا آخری لمحہ ہو۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے پیارے بیٹو، تم نے بخوشی اسلام قبول کیا اور اپنے پسند کے مطابق ہجرت اختیار کی۔ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی اور معبود حقیقی نہیں، تم ایک آدمی کے بیٹے ہو اور ایک ماں نے تمہیں جنم دیا ہے۔ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کی، یعنی میں شریف عورت ہوں، اور نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا اور نہ تمہارے حسب نسب میں کوئی آمیزش آنے دی۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ مسلمانوں کے لیے کافروں کے ساتھ جنگ کرنے میں کس قدر ثواب ہے۔ تم اس بات کو بھی خوب اچھی طرح جان لو کہ باقی رہنے والا گھر فنا ہونے والے گھر سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آل عمران آیت نمبر 200۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے تم فلاح پاؤ گے۔ جب تم صحت و عافیت کے ساتھ صبح کے وقت اٹھو تو اپنے دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے چاق و چوبند ہو کر میدان جنگ میں اترو۔ جب لڑائی کی آگ بھڑک اٹھے، زور کا رن پڑے، تو تم پورے جوش و ولولے کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ پھر یا تم غازی بن کر کامیابی حاصل کرو گے اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹو گے، یا شہید ہو کر خلد بری کے معزز مہمان بن جاؤ گے۔ ہر دو صورت میں کامیابی و کامرانی تمہاری قدم بوسی کرے گی۔ ایک مومن ماں نے اپنے مومن بیٹوں کے دلوں میں بہادری کی رمق پیدا کر دی اور وہ اپنی والدہ کی جانب سے حوصلہ پا کر ایک اکھڑ مزاج ظالم دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ ان نیک دل بیٹوں نے اپنی والدہ کی وصیت کو میدان جنگ میں اترنے کے لیے زاد راہ بنا لیا۔ ماں کی وصیت بیٹوں کے لیے ایک ایسا نور ثابت ہوئی جس سے میدان میں اجالا ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے دشمن سے وہ کچھ حاصل کر لیا جس کی وہ امید رکھتے تھے۔ پھر نوجوان بیٹے جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے اپنی والدہ سے پختہ عہد کیا کہ یا وہ غازی بنیں گے یا جام شہادت نوش کریں گے، ان دونوں میں سے ایک اعزاز اپنے رب کے حکم سے ضرور حاصل کریں گے۔ جب یہ بہادر بیٹے اپنی والدہ سے میدان جنگ کی طرف پلٹے تو ان کے کانوں میں ماں کی دعائیں نغمہ سرا تھیں، جو ان کے لیے جوش، ولولے اور جذبے کا باعث بن رہی تھیں، خوف، تردد اور بزدلی کو دور بھگا رہی تھیں۔ یہ ایسے نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور رشد و ہدایت سے آراستہ ہو چکے تھے۔ وہ اپنی ماں کے فرمانبردار بیٹے تھے اور اپنے دشمن کے خلاف ان کے دل غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ قوت ایمان سے آراستہ تھے، خوف و ہراس ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتا تھا۔ اور پھر یہ نوجوان انتہائی دلیری اور بہادری کے ساتھ دشمن سے پنجہ آزما ہوتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اس طرح چاروں بھائیوں نے موت کو اس طرح ایک ساتھ گلے لگایا جس طرح انہوں نے مل جل کر ایک ساتھ زندگی بسر کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ جنگ قادسیہ کے بہادر جنگجو فتح یاب ہو کر واپس آئے، لیکن سیدہ خنسا رضی اللہ عنہا کے چاروں بیٹے فرزند واپس نہ آئے۔ سیدہ خنسا رضی اللہ عنہا میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئی تاکہ اپنے بیٹوں کے بارے میں معلوم کریں اور ان کی خوشبو محسوس کر سکے۔ میدان جنگ سے واپس آنے والے ایک شخص نے سیدہ خنسا رضی اللہ عنہا کے قریب آ کر درد بھرے انداز میں بتایا کہ تیرے چاروں فرزند جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ انہوں نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اپنے سینے پر زخم کھائے اور میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگے۔ بلا شبہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، وہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ سیدہ خنسا رضی اللہ عنہا کا ایمان خوشنما صورت میں آشکار ہوا۔ انہوں نے نہایت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اپنے چہرے کو پیٹا، نہ اپنے کپڑے پھاڑے اور نہ اپنے سر پر مٹی ڈالی، اس لیے کہ ان کا جاہلیت کے ساتھ تعلق بالکل ختم ہو چکا تھا، اور جس اسلام کو انہوں نے بطور نظام حیات پسند کر لیا تھا وہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس مومن خاتون نے اس غم
اندوہ کی گھڑی میں صورتحال کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے: الحمدللہ الذی شرفنی باستشہادہم جمیعا وارجو من ربی ان یجمعنی بہم فی مستقر رحمتہ۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ان تمام کو خلعت شہادت سے سرفراز کر کے مجھے عزت بخشی۔ میں اپنے رب سے یہ امید رکھتی ہوں کہ وہ مجھے اپنی رحمت کے زیر سایہ جنت میں ان کے ساتھ ملا دے۔ سیدہ خنسا رضی اللہ عنہا زندگی کے آخری لمحے تک نعمت ایمان سے سرفراز رہیں اور وہ ایمان ہی کی حالت میں 24 ہجری کو دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ اب کچھ مزید سیدہ خنسا رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ دور جاہلیت میں عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ حج سے پہلے وہ شعر و شاعری کی مجلسیں جماتے، یعنی یوں سمجھے کہ لوکل مقابلے ہوتے، جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں نیشنل لیول پر، اس سے ڈویژنل لیول پر مقابلے ہوتے ہیں، ضلع کی سطح پر پہلے مقابلے ہوتے تھے۔ تو اسی طرح عربوں کے ہاں بھی شعر و شاعری کے مختلف مقابلے پہلے ہوتے، اس میں جو لوگ منتخب ہوتے انہیں پھر حج کے موقع پر عکاظ میں جو بہت بڑا میلہ لگتا تھا وہاں پر اپنی شاعری سنایا کرتے تھے، اور ان مقابلوں میں مردوں اور عورتوں میں سے جو بھی شعر و شاعری کرتا تھا سب شریک ہوتے تھے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جب موسم بہار کا آغاز ہوتا تو یہ مجلسیں جمنا شروع ہو جاتی، اور پہلی مجلس دومت الجندل میں ہوتی، اس کے بعد سوق الحجر، پھر عمان میں، پھر حضرموت میں، پھر قنعان میں، اور پھر جب ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہوتا اور لوگ جب حج کی غرض سے مکہ مکرمہ جانے لگتے تو وہاں پر سوق عکاظ میں ایک طرح سے آخری اور فائنل مجلس منعقد ہوتی، اور اس میں سے جو قصیدہ منتخب ہوتا اسے سونے کے پانی سے لکھ کر کعبہ پر لٹکا دیا جاتا، اور اس میں عرب کے تمام قبائل کے سردار اور بڑے لوگ شریک ہوتے تھے، اور اگر کوئی شاعر خود نہیں آ سکتا تھا تو اپنا نمائندہ بھیج دیتا۔ یعنی اس اجتماع میں حاضری کو وہ بہت اہم سمجھتے تھے۔ عرب شاعری کی وجہ سے دوسری قوموں سے آگے تھے، مگر اس میں شاعری عام طور پر اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے، اپنی سخاوت اور اپنی خوبیاں اور اپنی تعریف، اپنی قوم کی خوبیاں وغیرہ۔ اسی طرح حضرت تمادر نے اپنے بھائیوں کی خوبیوں پر شاعری کی۔ سیدہ خنسا بھی ہر سال ان مقابلوں میں شریک ہوتی تھیں کیونکہ بہت بڑی شاعرہ تھیں، اور ان کے مرثیے بھی بے نظیر سمجھے جاتے تھے، اور وہ جب اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آتی تھی تو باقی شعراء ان کے گرد حلقہ باندھ لیتے۔ یہ سب دور جاہلیت کی بات ہے، اب یہ سن کر یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں ایک طرح سے تاریخ بیان ہو رہی ہے ان کے بارے میں۔ ان کے اونٹ کی بھی بڑی شان ہوتی تھی، سب لوگ آس پاس جمع ہو جاتے اور حضرت خنسا کو شعر سنانے کی فرمائش کرتے۔ ان کا جو خیمہ لگتا تھا سوق عکاظ میں، اس پر باقاعدہ لکھا جاتا تھا عرش العرب، یعنی عربوں میں سب سے بڑی مرثیہ گو شاعرہ، اور باقی لوگ خاص طور پر ان کے اس کلام سے مستفید ہونے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ شعر و شاعری ہر ایک کو پسند ہوتی ہے، اور اگر اس میں رونے رلانے کا عنصر ہو تو لوگ ایسی شاعری کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اس بنا پر یہ بہت مشہور تھیں۔ عربوں کا ایک بہت مشہور شاعر تھا زیاد بن معاویہ، یہ نابغہ زبیانی کے نام سے مشہور تھا۔ زبیان ایک قبیلہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خنسا کے شعر لکھے ہوئے بہت پسند کرتا ہے اور بہت داد دیتا ہے۔ وہ سیدہ خنسا کو کہتا ہے کہ تم جنوں اور انسانوں کی سب سے بڑی شاعرہ ہو، یعنی وہ جنوں کو بھی ساتھ ملا لیتا تھا۔ اس کے خیال میں ایسی شاعرہ جو اس قسم کے شعر کہے وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بھائیوں کی وفات سے پہلے چند ایک اشعار کہا کرتی تھی، مگر بھائیوں کی موت نے انہیں صحیح معنوں میں شاعرہ بنا دیا۔ اب دیکھیں کہ دو چیزیں، ایک ایمان اور دوسرا صدمہ، دل پر بہت اثر کرتا ہے۔ اور بھی چیزیں بہت اثر کرتی ہیں مگر یہ دو چیزیں تو خاص طور پر اثر کرتی ہیں نا۔ دل کو بدل کر رکھ دیتا ہے، یہ پوری شخصیت کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ انسان وہ کچھ کر لیتا ہے جو عام حالات میں نہیں کر سکتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اشعار بھی ایسے تھے کہ نہ صرف خود روتی بلکہ سب کو رلا دیتی تھی۔ مجھے جو ان کی شخصیت میں چیز اچھی لگتی ہے نا وہ یہ کہ بھائیوں کی وفات پر شعر کہتی ہیں کہ میری آنکھ بہتی جائے اور کبھی خشک نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو غیرت دلا رہی تھیں کہ کیا تم نہیں رو گی بھائیوں کے غم میں۔ اور جب بیٹے شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کے 10 سال بعد تک زندہ رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ان کے بیٹوں کا وظیفہ تھا وہ بعد میں ان کو دیا کرتے تھے، ان کے بڑھاپے کا دور تھا۔
کہیں نہیں ملتا کہ وہ روئی ہوں اور یہ کہا ہو کہ میرے بڑھاپے کا سہارا چلا گیا، اب میرا کیا ہوگا۔ یہ ایک تبدیلی تھی، اور یہ کس نے پیدا کی؟ یقیناً اسلام کا کمال تھا، دین کا کمال تھا یہ۔ اور آپ دیکھیں جو جہالت میں بہترین لوگ تھے وہ اسلام میں بھی بہترین لوگ تھے جب وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر گئے۔ بشار بن برد اس دور میں بہت بڑے شاعر تھے، یعنی عربوں کے بہت بڑے شاعر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عورتوں کے اشعار دیکھتا ہوں تو ان میں کوئی نہ کوئی نقص پاتا ہوں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ خنسا کے اشعار میں بھی کوئی نقص پایا جاتا ہے؟ تو وہ بولے کہ وہ تو شعر گوئی اور حسن کلام میں مردوں سے بھی بازی لے گئی ہے۔ حضرت خنسا جب اسلام لے آئیں اور اس کے احکام پر عمل کرنے لگیں تو بھائی کی یاد ان کے دل میں بدستور رہی۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں جب کسی پر سوگ کرتیں تو سر پر بالوں کا گچھا باندھ لیتیں، یعنی بال اوپر کر کے جوڑا بنا لیتیں۔ حضرت خنسا نے بھی اپنے بالوں میں جوڑا باندھ لیا تھا۔ ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ انہوں نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ اسلام اس قسم کے سوگ کی اجازت نہیں دیتا، یعنی اپنے حلیہ تبدیل کر لو۔ عرض کیا کہ امیر المومنین، جس غم اور کرب میں میں ہوں وہ میں ہی جانتی ہوں، خدا کرے کہ کوئی اور اس غم میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت عمر نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ لوگوں پر بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں، انہوں نے برداشت کی ہیں، تم بھی برداشت کرو، لیکن جس طریقے کو اسلام نے منع کیا ہے وہ چھوڑ دو۔ تو انہوں نے بات سن کر بالوں کو کھول دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے بات سمجھنے والی اور ایمان کی طاقت۔ اور کہتی تھی کہ کنتو ابکی لہو من الشنع وانا اليوم ابکی لہو من النار۔ پہلے میں اس کے انتقام پر روتی تھی، یعنی اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے روتی تھی، اور اب میں اس بات پر روتی ہوں کہ وہ قتل ہو گیا اور اسلام نہ لا سکا اور وہ اب جہنم کی آگ میں جلتا ہوگا۔ ان کے اندر بہت جرأت اور بہادری کی صفات تھیں۔ 16 ہجری میں جب جنگ قادسیہ ہوئی تھی تو اس وقت یہ اپنے بیٹوں کو لے کر میدان میں پہنچی تھیں، یعنی صرف ان کو بھیجا نہیں بلکہ ان کو پہلے سمجھایا، انکریج کیا اور خود بھی گئی، اور جب روانہ کیا تو پرجوش تقریر کی جس کے چند جملے یہ ہیں: میرے پیارے بیٹے، تم اپنے دل کی گہرائیوں سے اسلام لے آئے، یعنی میں نے کہنے پر نہیں، خود اپنی خوشی سے اسلام لائے ہو اور مسلمان ہوئے ہو، اور اپنی مرضی سے راہ خدا میں ہجرت کر کے آئے ہو۔ تم پر کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے سوا کوئی الہ عبادت کے قابل نہیں۔ جس طرح تم ایک ماں کے بیٹے ہو، اسی طرح ایک ہی باپ کے فرزند ہو۔ میں نے نہ کبھی تمہارے باپ سے خیانت کی، تمہارا نسب بے داغ اور تمہارا حسب بے عیب ہے۔ تم خوب جانتی ہو کہ مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے مخالفین اسلام کے خلاف جہاد کرنا فرض قرار دیا گیا۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا فانی ہے، یعنی آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے اور دنیا کی زندگی فنا ہونے والی ہے۔ پھر وہی آل عمران کی آیات پڑھی: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ میرے دل کے ٹکڑے، دشمن سے پنجہ آزمائی کرنے میں صرف ایک رات کا فاصلہ باقی ہے۔ جو ہی تم دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوگے، سورج کی روشن اور تابناک کرنیں تمہارے شمشیر کے جوہر دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں۔ تمہارے اندر پاکیزہ خون گردش کر رہا ہے، تمہاری بہادری تمہارا شیوا اور لڑائی تمہارا پیشہ ہے۔ جب دیکھو کہ معرکہ پورے جوبن پر آ گیا ہے، ہولناک شعلے بھڑک اٹھے ہیں اور میدان جنگ میں آگ برسنے لگی ہے اور خون کے فوارے چھوٹنے لگے ہیں، تو پورے زور سے لڑائی میں جوت پڑو، انتہائی بے جگری سے لڑو، بے دریغ تیز تیر زنی کرو۔ لڑائی میں نتائج پر نظر نہ رکھو، کیونکہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اسی سے فتح کے طالب رہو۔ سبحان اللہ۔ ایک ماں کی نصیحتیں آپ غور سے ذرا سنیں۔ میرے جگر گوشے، اسلام کی حمایت تمہارا فرض اولین ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، بہادر کے لیے بستر کی موت عار ہے، میدان جنگ کی موت اس سے بہتر۔ ایک اور بات یاد رکھو، جب تم میدان جنگ میں اترو تو کسی بزدل سے مقابلہ نہ کرو، اس سے لڑنا یا اس کو مار دینا شجاعت نہیں۔ کسی بہادر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، اس کے سامنے اپنی طاقت کے جوہر کا مظاہرہ کرنا، یہی بہادری ہے۔ اس لیے مقابلے کے لیے کسی بہادر دشمن کا انتخاب کرو۔ آپ دیکھیں چیلنجز،
یہ کتنی زبردست بات ہے۔ جاؤ اور میرے دودھ کی لاج اور میرے خاندان کی آبرو رکھنا۔ مسلمان کے لیے شہادت کی موت افضل ترین موت ہے، اور پھر بیٹے بھی ایک کے بعد ایک پھر سب شہید ہوتے گئے۔ اس میں یہ جو چیلنجز کی بات ہے یہ بھی مائیں سکھایا کرتی ہیں نا اپنے بچوں کو، کہ بھئی گھبراؤ نہیں ان سے۔ اب ہم ماؤں کا پالنے کا طریقہ کیا ہو گیا ہے، بچے جوان بھی ہو جاتے ہیں، شادی بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے پروں کے نیچے ہی رہیں، ان کو گرم ہوا بھی نہ لگے، مسجد نہ جانا، کیا پتہ وہاں کوئی دھماکہ ہو جائے، خود جا کر سارے کام نپٹائیں گی تو پھر بچے کہاں سے سیکھیں گے۔ اپنے بچے کو ترغیب دے رہی ہیں بہادری کی، اور ہمارے ہاں بچپن سے ڈراتی ہیں، سو جاؤ ورنہ کوئی آ جائے گا، کبھی اندھیرے سے ڈراتی رہتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بہادر بنائیں، بزدل نہ بنائیں، کیونکہ وہ بڑے ہو کر بھی کوئی ڈیسیژن نہیں لے پاتے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی سال کہاں گزرے، یعنی اگر صرف ماں کی گود میں رہ کر کسی نے بہت قابل بننا ہے تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں۔ ٹھیک ہے، ماں کی محبت اور شفقت ضروری ہے، مگر زیادہ محبت نچھاور کرنا بچے کو کسی کام کا نہ چھوڑتا۔ یہ کس قسم کی تربیت ہے بھلا، مجھے بتائیے۔ بچوں کو حلال حرام کا سکھائیں اور انہیں بتائیں کہ حدود ہیں، ان کو کراس نہ کریں، باقی ان کو اپنے طور پر جینے دیں، نفع نقصان کا آگاہ کرتے رہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہو، مگر بے جا پابندیاں نہ لگائیں کہ وہ اپنی شخصیت کو دبا کر رہ جائیں اور کسی کے بھی کام کے قابل نہ رہیں۔ بہترین ماں بنیے تاکہ بہترین اور بہادر بچے بنیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔